الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت لا نبي بعدي لا رسول بعدی لا نبی. صدق اللہ مولانا العظیم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. خالق کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع مسجد قاری صاحب میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن اللہ جل جلالہ کی مزید توفیق اور مزید فضل و کرم سے ختم نبوت کورس کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اس کا ہر لمحہ سب کے لیے رحمت اور بخشش فرمائے، اور مالک ہر لمحہ ہمارے لیے نور فرمائے. اور ماہ رمضان المبارک کی جو رحمتیں برکتیں اور اب جو نازل ہو رہی ہیں، اللہ جل وعلا اس سے ساروں کی دلوں کو روشن فرمائے اور اس کا نور دور تک فرمائے. گھروں میں بھی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے. جتنے تشریف فرما ہیں مالک اپنی جناب سے انہیں اپنی لا تعداد رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں اس کورس کو آگے چلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ساتھ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ایک مقام نہیں کئی مقامات پر ذکر فرمایا، لیکن واضح اور صراحتاً جو آیت کریمہ مشہور اور معروف ہے وہ پڑھی جاتی ہے، وہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا ذکر فرمایا. انشاءاللہ تعالی ہم باقی آیات کو بھی کوٹ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آیات کی طرف جائیں، آپ ختم نبوت کی حساسیت کو ملحوظ رکھیں کہ ختم نبوت کتنا اہم مسئلہ ہے، کتنا نازک مسئلہ ہے، اور اس پہ کتنا محتاط رہنا چاہیے، اور اس پہ ہر مسرت قربان کرنی چاہیے. کوئی نہیں ویسے یہ ہے وہ ہے، میرے بچے ہیں، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے. یہ ساری ایمان کی کمزوریاں ہیں. حاکم تک بھی کوئی مسرت نہیں چلے گی کہ حاکم کہے جی مسرت یہ ہے، وہ حملہ کر دے گا، وہ حملہ کر دے گا، وہ حملہ کھو میں پڑے تم سارے. حضور کی عزت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، ختم نبوت سے آگے کوئی چیز نہیں. یہ جو یوں کرتے ہیں نا، یا تو انہیں ختم نبوت کی حساسیت کا پتہ نہیں ہے، انہیں اس مسئلہ کی نزاکت کا پتہ نہیں ہے، یا پھر ان کے ایمان کمزور ہیں یا ایمان سے خارج ہیں. ان کے پاس ایمان ہے ہی نہیں کہ جو یہ بہانے تراشتی ہیں، جو ہیلے کرتی ہیں، یا تو ایمان کمزور ہے یا ایمان سے فارغ ہیں کہ جن کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا ختم نبوت کے لیے. انہیں یہ نہیں پتا کہ تم یہاں جو ہو نا، یہ بھی صدقہ ختم نبوت کا ہے. یہ جو ملک چل رہا ہے یہ بھی صدقہ ختم نبوت کا ہے، بلکہ ساری دنیا چل رہی ہے تو صدقہ ختم نبوت کا. یہ حضور کی ختم نبوت ہے جس کی وجہ سے یہ بہاریں ہیں، جس کی وجہ سے یہ کرم ہے، جس کی وجہ سے یہ فضل ہے. اگر ختم نبوت پہ پیرا نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے؟
کہاں ایمان ہوتا، کہاں عرفان ہوتا، کہاں ایقان ہوتا، کہاں یہ دین ہوتا، یہاں برکتیں ہوتی، کہاں یہ فضل، کہاں یہ مہربانیاں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سارا ختم نبوت کا فیض ہے، جس پہ حضور کی زندگی کے بعد سب سے پہلے پہرا دیا وہ ہیں خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ذرا سنیں یہ کتنا حساس مسئلہ ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو حالت کیا تھی؟ صحابہ تو غم میں ڈوب گئے، ظاہر ہے جو ایک لمحہ بھی دیدار مصطفیٰ کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے چلے گئے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ آپ سمجھتے ہو کہ یہاں تو ماں چلی جائے تو بچے کا حال کیا ہوتا ہے، کیا تو باپ چلا جائے تو بچے کا حال کیا ہوتا ہے، یا اس کی اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی چلی جائے تو اس ماں اور باپ سے پوچھو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ان کی دل کی کیفیت وہی جان سکتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہوا ہے، جس کی ماں فوت ہوئی ہے، جس کا بیٹا فوت ہوا ہے، جس کی بیٹی فوت ہوئی ہے۔ اس کا تجربہ ہے کہ ایسے موقع پر کتنی چوٹ لگتی ہے اور کتنا گہرا زخم لگتا ہے۔ اس لیے ماں کی حالت دیگرگوں ہوتی ہے، باپ کی حالت بھی دیگرگوں ہوتی ہے، وہ عجیب حالت کیفیت ہوتی ہے۔ اسی طرح اولاد کے حوالے سے، اولاد کی باپ کے حوالے سے جو کیفیت ہوتی ہے وہ وہی جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اولاد آپ کی ہے، اولاد فلاں کی ہے، یا ماں باپ ہیں اور آمینہ کے لال ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، سارا جہان قربان ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ۔ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا جو صحابہ دیکھ رہے تھے، حضور کے جلوے صحابہ لے رہے تھے، اور حضور کے بغیر ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمایا تو ہم مجھے بتاؤ کیا کیفیت ہوگی، یا ماں باپ والے جن کی اولاد چلی گئی انہیں پتا ہے، وہ بتائیں کیا کیفیت ہوگی۔ صرف بچے کی بات نہیں، باپ کی بات نہیں، جانے جہاں کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، یہ حالت ہو گئی، اپنے اپنے غم میں ڈوب گئے۔ تاکہ ایک صحابی نے عرض کی، اے مالک یہ آنکھیں تو تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے رکھی تھیں، یہ آنکھیں تیرے محبوب کو دیکھنے کے لیے تھیں، اب جب کہ محبوب نہیں رہے، مفہوم ہے اس کا، تو میں بھی نہیں چاہتا کہ میری نظر رہے۔ اسی وقت دعا قبول ہوئی اور ان کی نظر چلی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لے کر آپ نے کہا، اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کی گردن سر سے جدا کر دوں گا۔ اتنے جلان میں تھے، اتنے غم میں نڈانت تھے، اتنے ڈوبے ہوئے تھے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر ہستیاں سارے ہی اس غم میں مبتلا تھیں، اور ادھر دشمن تیار تھے، ادھر عیسائی تیار تھے، ایرانی تیار تھے کہ موقع مل گیا ہے، ان کے نبی چلے گئے ہیں، اور اب ان کی حالت یہ ہے، اب موقع سے غنیمت اٹھاتے ہوئے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حملہ کر دیا جائے، اور انہیں تہ پر بات کر دیا جائے، اور انہیں تباہ کر دیا جائے، ہمارا راج ہو جائے۔ اب وہ تیار تھے۔ ادھر حضور کے جاتے ہوئے لوگوں نے کلمہ چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے۔ کتنے تھے جو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے؟ کتنے وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ اور دوسری طرف جیش اسامہ ہے، جس کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اب اس کا بھی مسئلہ ہے کہ جیش اسامہ کو بھی روانہ کرنا ہے کہ نہیں، اب ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے کہ نہیں، اب مرتدین کا بھی مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں، یہ بھی چیلنج، وہ بھی چیلنج، زکوٰۃ کے منکرین وہ بھی چیلنج۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، اب خلیفہ کون ہے اس کا بھی مسئلہ ہے، مرتدین کا بھی مسئلہ ہے، زکوٰۃ کے منکرین کا مسئلہ ہے، عیسائیوں کا مسئلہ ہے، ایرانیوں کا مسئلہ ہے، جیش اسامہ ہے اس کو بھیجنے کا مسئلہ ہے، ادھر مسیلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ بھی حرکت میں آ گیا ہے۔ پہلے بھی وہ کرتا رہا، اب جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب وہ بھی زیادہ حرکت میں آگے۔ 40,000 کا فدائیوں کا لشکر اس ظالم نے تیار کر لیا، اور ہر ایک اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا، اتنا قوی، اتنا مضبوط، اس نے بھی لشکر تیار کر لیا۔ اب اتنے خطرات ہیں اور درمیان میں سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے،
रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और सुनो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान उस मौके पर कि आज के दुनिया के कुत्ते होते पता नहीं क्या से क्या करते, हुजूर की इज्जत की परवाह भी ना करते। क्या बात है, खत्म नबूवत की मुसलमान कज़्ज़ाब खड़ा है, क्या बात है, बस मुल्क को सही करो, मुल्क की बस सोचो, मुल्क की बस सोचो। मुल्क की सोचते सोचते मुल्क को जहन्नम तक ले गए हैं, ये हालात बन गए। अगर हुजूर की इज्जत की सोचते आज मुल्क अर्श पे पहुंचा होता है। इज्जत मुस्तफा पे पहरा हो तो मुल्क बहाल होती हैं, अल्लाह के करम आते हैं, फजल आते हैं। लेकिन वहां देखो इतने चैलेंज थे, लेकिन कहीं आप नहीं पढ़ेंगे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा हो अभी हम सेट हो जाएं, अभी हमारे ज़ाहिरी तौबा मजबूती हो जाए, अभी तो हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अभी तो हमें मजबूत होना चाहिए, अब हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, इन्हें लगे रहने दीजिए। नहीं, आपने फरमाया जो जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्मा भी लेते थे ज़कात में, तस्मा भी लेते थे ज़कात में, और ऊंट की रस्सी भी लेते थे, नकेर भी लेते थे। अबू बकर सिद्दीक अगर वो तस्मा भी ना दे और वो रस्सी भी ना दे तो अबू बकर सिद्दीक उससे भी जंग करेगा, उससे भी क़िताल करेगा, और उससे भी रस्सी लेगा, उससे भी तस्मा लेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त जिहाद का ऐलान कर दिया। हज़रत उसामा अभी वो जवान थे, मशवरा देने वालों ने मशवरा भी दिया, कहा ना ना इन्हें मेरे आका ने सिपा सलार बनाया है, और जिसे आका ने बनाया है अबू बकर की जुर्रत भी नहीं उसे पीछे हटा सके। उसामा जाएंगे और अभी जाएंगे, उसामा जाएंगे, उन्हें भी तैयार कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को जर्नल बना दिया खत्म नबूवत का। मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने इतना बड़ा दावा किया हुआ था, और 40,000 का लश्कर, और इधर से 17,000 का लश्कर, उधर से 40,000 का लश्कर था, और फिदाइयों का लश्कर था, और इधर हुजूर के 17,000 गुलामों का लश्कर था। और जो मैं बात करने लगा था कि अभी इसकी तरह मैं लेके आता हूं, क्या हुआ, अब सारे गम में डूबे हुए थे, और वो करीब था कि हमला कर देते, और हमला करके उनकी जो सोच थी कि इस्लाम को मिटा दिया जाए, इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, उस वक्त एक ही हस्ती थी, एक ही हस्ती थी जो अंबिया के बाद सारी उम्मत से अफजल व आला है। वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं कि जिन्होंने सारे सहाबा को खड़ा कर दिया। आपने उस वक्त खिताब फरमाया जब सारे गम में डूबे हुए थे, और आपको कितना गम था वो आप ही जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा रब ने दिल दिया था कि सारे गम अपने दिल पे लेकर सारे सहाबा को उस वक्त ऐलान करके खिताब करके एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। उस वक्त आपने कहा सहाबा क्या हो गया तुम्हें, गम तो हमें भी है, मुसीबत तो मुझे भी है, सहारा हुजूर के बगैर अब हम भी नहीं रहना चाहते, हमारा तो सब कुछ हुजूर थे, हम भी नहीं रहना चाहते, लेकिन मुझे बताओ क्या वक्त से पहले मर जाओगे, वक्त से पहले फौत हो जाओगे, और ऐसे ही फौत हो जाओगे तो क्या जवाब दोगे आमिना के लाल के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या जवाब दोगे, वो हमला कर दें, दीन को तह करते हैं बर्बाद कर दें, इस्लाम को मिटा दें, तो तुम अपने गम में न डाल रहो तो क्या जवाब दोगे। मर्द बनो, होशियार हो जाओ, चुकन्ने हो जाओ, दीन पे पहरा देना है। जब आपने तकरीर की सहाबा कायम हो गए, सहाबा खड़े हो गए, फिर सहाबा की जमात है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु हुक्म है, और उसका जर्नल और सिपा सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया। अब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु खत्म नबूवत के सिपाही और खत्म नबूवत के सिपा सलार, उनकी क़यादत में 17,000 का लश्कर है जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ निकला है, और झूठे मुद्दई नबूवत। यहां मैं बात आगे ले जाने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा मसरत ये है, मसरत ये है, अभी तो हुजूर का इंतकाल हुआ है, और हालात तो अभी तो खिलाफत भी मजबूत नहीं हुई। हालात क्या है कि लोग मुर्तद हो गए हैं, किस किस चीज के मुनकिर हो गए हैं, दूसरी तरफ से वो ईसाई भी मुकाबले के लिए खड़े हैं, रूमी भी खड़े हैं, और इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब है, इधर इतने चैलेंज हैं। पहले हमें मजबूत होना चाहिए और तरीके से चलना चाहिए। नहीं, आपने हुक्म दिया खत्म नबूवत के सिपाहियों को कि चलो मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग करो। क्या मतलब, आपने क़यामत तक आने वालों को बता दिया खत्म नबूवत इतना हसास मसला है, खत्म नबूवत इतना अहम मसला है कि हर मसलहत और हर हिकमत खत्म नबूवत पे कुर्बान कर दी जाए,
کوئی مسلط نہیں چلے گی، کوئی دنیاوی مسلط نہیں چلے گی، کوئی حکمت نہیں چلے گی. ہر حکمت، ہر مصلحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ختم نبوت پہ قربان کر دی. یہ ہے اصل ختم نبوت، جسے لوگ نہیں سمجھ رہے، نہ ججز سمجھ رہی ہیں. انہیں پڑھنا چاہیے، یہ ذرا باہر نکلے، انہیں پتا ہو کہ تم یہاں بیٹھے ہو تو صدقہ ختم نبوت کا ہے. یہ جو تو کلمہ پڑھ رہا ہے، تیرا کلمہ بھی صدقہ ختم نبوت کا ہے. اور اس پہ جس نے پہرا دیا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے سب سے پہلے ختم نبوت کے حضور کے زمانہ اقدس کے بعد، حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد سب سے پہلے محافظ اور پورے اسلام کے سب سے پہلے محافظ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب آپ نے حکم دیا، آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 17,000 کا لشکر لے کر مسلمہ کذاب کے شیطانوں سے جا کے ٹکرا گئے. اور پھر جو جنگ ہوئی ادھر، وہ جنگ بھی بڑی سخت ہوئی. ادھر اس نے بھی تیار کیے ہوئے تھے. اور یہاں دیکھو آپ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں اس کو لکھ دیے ہیں، اور آپ اس کو تاریخ طبری میں دیکھو، وہاں بھی یہ موجود ہے کہ ان ظالموں کی طرف سے نعرہ اللہ اکبر، کیا نعرہ تھا؟ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں. اور آتا ہے حدیث پڑھ کے دیکھو، روایت پڑھ کے دیکھو. ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں اس وقت مسلمانوں کی علامت کیا تھی؟ اس وقت کس کی علامت؟ بشعار المسلمین. شعار المسلمین کیا تھا؟ ما شعار المسلمین، مسلمان کی علامت کیا تھی؟ کہ وہ تو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے. تو ادھر تو حضور کے غلام تھے، ادھر تو شیطان کے غلام تھے، ختم نبوت کے منکر کے ساتھ تھے. وہ سارے ہی خدا کے باغی تھے، سرکش تھے، لیکن نعرہ تو اللہ اکبر کا تھا. نعرہ تو اللہ اکبر کا تھا. تو اس وقت جو غلام مصطفیٰ تھے، جو حضور کی ختم نبوت کے محافظ تھے، جو صحابہ تھے، رسول اللہ کے پیارے تھے، ان کا نعرہ کیا تھا؟ کہا اس وقت شعار المسلمین، مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ کہا اس وقت مسلمان کی پہچان یا محمد یا رسول اللہ تھی. کیا تھی؟ اس وقت وہ کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اور غلام مصطفیٰ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آج لوگ کہتے ہیں یہ آج بنایا ہوا ہے اور بریلی کا بنایا ہوا ہے. ہم نے کہا اور بریلی کا بنایا ہوا نہیں، تمہیں غلطی میں کسی نے ڈال دیا ہے. فتنہ بازوں نے اسلام سے دور کرنے کے لیے تمہیں دور کیا ہے. یہ تو مومن کی پہچان ہے، یہ تو مسلم کی پہچان ہے. ایسے مسلم جو مسلم ہے وہ یا رسول اللہ کہتا ہے، وہ یا محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو صحابہ کے دور میں جب مصیبت کا وقت آیا اور دوسری طرف نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو اس وقت صحابہ نے جو نعرہ لگایا تھا وہ وہی نعرہ ہے جو بریلی نے سمجھایا ہے اور سنیوں نے اسے اعلان فرمایا ہے. کیا کہا؟ یا رسول اللہ. کیا کہا؟ اگر یہ شرک ہے تو شرک تو ایک لمحے کے لیے بھی شرک ہوتا ہے. شرک یہ عجیب ان کی منطق ہے. زندہ میں وسیلہ ڈالو تو شرک کوئی نہیں، زندہ سے مدد مانگو شرک کوئی نہیں. تو جب وہ پردہ فرمانے اب مانگو، عجیب ہی صورت ہے، تمہاری عقل پر بھی تف ہے. شرک ایک لمحے کے لیے بھی شرک ہوتا ہے، چاہے زندگی میں ہو چاہے بعد وفات ہو. اللہ کے لیے جو چیز خاص ہوتی ہے ایک لمحہ کے لیے بھی، مثلا بندہ کہ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو معبود سمجھتا ہوں، اسی وقت مشرک ہو جائے گا. تو یہ کیسی منطق ہے کہ زندگی میں کہیں تو توحید ہے اور دنیا سے چلے جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. دور تمہاری سوچ پہ، یہ ہماری سوچ. وہ سارے اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، اللہ نے ذریعہ بنائے ہیں. ایک ہی مالک ہے جو نوازتا ہے اور ایک ہی مالک ہے جو مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، لیکن اس کا نظام ہے، کرتا ہے لیکن یاروں کو ذریعہ بناتا ہے، یاروں کو وسیلہ بناتا ہے. یہ مسلم، یہ جو صحابہ تھے، بدری صحابہ، بڑے بڑے جیے صحابہ، کیا نعرہ لگا رہے تھے؟ یا رسول اللہ. کیا؟ اے مصیبت کے بعد حضور کو یاد نہیں کرنا تو کسی امریکہ کو یاد کرنا ہے؟ ویسے الگ بات ہے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا انداز بھی کمال ہے. آپ نے تو یہاں تک سمجھانے کے لیے آپ نے کہا اور تیری اٹکے تو کرے وکیلوں سے استمداد، تیری اٹکے تو کرے وکیلوں سے استمداد. یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری. ادھر یا وکیل پھنس گیا اور دنیا کی مشکلیت کو وکیل کو وسیلہ بنا لیتا ہے. آمنہ کے لال تو وہ ہیں، اللہ نے آپ کو دنیا کا بھی مشکل کشا بنایا ہے، آخرت کا بھی مشکل کشا بنایا ہے.
وہ اللہ ہے۔ اس لیے پورے صحابہ کی جماعت یا رسول اللہ کہہ کر اس مصیبت کے وقت اپنی علامت بھی بتا رہی تھی اور رسول اللہ کے بارگاہ سے مدد بھی طلب کر رہی تھی۔ یہ جنگ یمامہ ہے جس میں اتنی بڑی جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ نے وہ کردار ادا کیا کہ سنہری عروج سے لکھنے والا ہے۔ پھر آگے یہ طویل ہے یہ واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو پھر مزید آگے کریں گے، ذکر کریں گے۔ اس کے اندر کچھ اور گفتگو بھی ہے، کچھ اور موتی بھی ہیں، کچھ اور ہیرے بھی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو میں بات کر رہا تھا کہ کتنے صحابہ، کتنے حفاظ تھے جو اسی جنگ میں شہید ہو گئے، ختم نبوت کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اسی وجہ سے یہ جو قرآن پاک یکجا کیا گیا، ایک وجہ یہ بھی بنی ہے کہ حفاظ بڑے شہید ہو گئے تھے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مشورہ دیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت آپ نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے کیا ابوبکر کیسے کرے؟ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابوبکر ایسے کرے؟ لیکن آپ نے اس کا مفہوم ہے، آپ نے کہا کام اچھا ہے سیدنا عمر فاروق، پھر وہ ان کے دل میں بھی نور آ گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کام اچھا ہے۔ یہ بخاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت بدعت، ہم نے کہا یہ قرآن بھی بدعت ہے۔ قرآن کا جمع کرنا بھی کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق خود کہنے حضور نے نہیں کیا، تو میں کیسے کروں جو میرے آقا نے نہیں کیا؟ آج یہ کہتے ہیں حضور نے کیا۔ ہم نے کہا یہی دلیل ہے، تو سب کچھ چھوڑ دو، یہ قرآن بھی چھوڑ دو، کیونکہ یہ حضور نے نہیں کیا بلکہ خود بخاری شریف میں موجود ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود کہا کہ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن کام اچھا ہے، تو ان پہ دل پہ بھی آ گیا کام اچھا ہے، تو صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ پتہ چلا جو کام اچھا ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے، وہ قرآن میں ہی ہے، وہ حدیث پاک میں ہے۔ ہماری عقلیں چھوٹیاں میں سمجھ نہیں آتی، دین مکمل ہو گیا ہے، اسی مکمل دین کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور کی امت کو یہ عصمت ملی ہے، یہ جب کسی کام پہ اکٹھی ہو جائے اور سمجھے اچھا ہے، اللہ فرماتا ہے ہاں ہمارے ہاں بھی اچھا ہے۔ یہ دولت ملی ہے اس امت کو، یہ ختم نبوت کا فیض ہے کہ یہ امت گمراہی سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جب کسی کام پہ یہ علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ گمراہی نہیں ہوتی، وہ خیر ہوتی ہے، کیونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، تو اللہ نے اتنا نوازا کہ اللہ نے آپ کے صدقے نبوت کا فیض اتنا جاری کیا کہ اب نبی تو نہیں آنے، لیکن جب بھی انہیں کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی جو ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا ہوگا تو امت اس میں اکٹھی ہو جائے گی، تو جب اکٹھی ہوگی تو اس میں آمنہ کے لال کی بھی مہر ہوگی اور خدا تعالیٰ کے کلام کی بھی مہر ہوگی۔ تو اس لیے حضرات محترم ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے، کسی کی کوئی لحاظ نہیں ہے اس میں، کسی کا جو میں نے ابھی گفتگو کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کوئی لحاظ کیا؟ آپ نے کوئی مسئلہ دیکھی؟ آپ نے کوئی حکمت دیکھی؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ تو آخر بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، حکم اس کا سن لیں، یعنی اتنا نازک مسئلہ ہے کہ پورے دین کی عمارت اسی ختم نبوت پہ کھڑی۔ اگر ختم نبوت نکال دیا جائے، قرآن کیا، دین کیا، ہر چیز ہی گئی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جج کا کلمہ بھی ختم نبوت سے ہے، یہ جلیس، یہ وکلا، یہ دیگر جتنے بھی ہیں سب کا ختم نبوت سے ہے، اور احسان ہے سیدنا صدیق اکبر کا پوری امت پہ کہ حضور کے بعد اسلام کے محافظ عام ہیں، ختم نبوت کے محافظ عام ہیں۔ آج جو بھی کلمہ پڑھ رہا ہے اور جہاں جہاں بھی گیت گا رہا ہے، ان سب پہ احسان ہے سیدنا صدیق اکبر کا، کیونکہ آپ نے کسی مسلط کی پرواہ نہیں کی بلکہ آمنہ کے لال کی عزت کی رکھوالی کرتے ہوئے آپ نے اعلان جنگ کیا ہے، اور وہ حفاظت فرمائی ہے کہ آج بھی بچہ بچہ اس کا فیض لے رہا ہے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر۔ اب آپ اس کا حکم سماعت فرمانے کے لیے انشاءاللہ ہم اسی طرح آدھا گھنٹے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ وہ کیا ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے اگر بندہ منکر ہو کہ آخری نبی نہیں تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی نیا نبی حضور کے بعد، نہ حضور کے زمانے میں نہ حضور کے بعد آ سکتا ہے، نہ آیا، یہ ختم۔ اب اس میں کچھ شک کرنے والا تو وہ بھی کافر ہے، اور اعلیٰ ضابط ہے کہ شک کرنے والا بھی نہیں، انکار کرنے والا بھی نہیں، بہت ادنا سا احتمال ہے، بہت ادنا سا وہم ہے، یعنی ذہن میں آتا، وہم آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو،
تو بہت کم. فرمایا یہ بھی کافر مرتد ہے. کتنا حساس مسئلہ ہے کہ ایک ہے شک کرنے والا، ایک شک کرنے والا بھی نہیں، ادنا ضعیف اور احتمال خفیف. آپ کہتے ہیں ہلکا سا احتمال، اس میں بہت کم توہم خلاف ختم نبوت، ختم نبوت کے خلاف ایک وہم ہے اور بہت کمزور ہے. میں ایسا وہم بھی اسے ایمان سے لے جائے گا اور یہ بندہ مرتد اور کافر ہو جائے گا. کتنا اہم مسئلہ ہے. تو ہم جس کو ہم لے نہیں رہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو ملا کی بات ہے. یہ ملا کی بات نہیں، ہر ایک کے ایمان کی بات ہے. اور علماء بھی ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے رہبر ہیں، وہ تو ہمیں جگاتے ہیں، ہمیں تو بیدار کرتے ہیں کہ تمہاری سب سے بڑی دولت لوٹی جا رہی ہے، اس کے دھیان رکھو کدھر جا رہی ہو. تو اس لیے اس حوالے سے ہم نے محتاط رہنا ہے. اعلیٰ حضرت کے اسی شعر میں ہم بات کو ختم کرتے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. اور سونے والوں تمہارے پاس تو اتنے سونے ہیں، حضور کی ختم نبوت تمہارے دل میں چمک رہی ہے، وہ تاج تمہارے دل میں لگا ہوا ہے، اس کی روشنی مل رہی ہے. تو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. پورا سونے کا درس عمر یا ٹکٹ 900 کا.